السلام علیکم۔ نماز باجماعت میں مقتدی کو قرات پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ یہ اوپر آیت ہے 303 نمبر، سورۃ الاعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے۔ اس میں لکھا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ نیچے اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے، خواہ نماز میں یا خارج نماز، اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اس طرف ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں خطبہ سننے کے لیے گوش بر آواز ہونے اور خاموش رہنے کا حکم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے نماز و خطبہ دونوں میں بغور سننا اور خاموش رہنا واجب ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرات کرتے ہیں، تو نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو؟ غرض اس آیت سے قرات خلف الامام کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو اس کے مقابل حجت قرار دیا جا سکے۔ قرات خلف الامام کی تائید میں سب سے زیادہ اعتماد جس حدیث پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، مگر اس حدیث سے قرات خلف الامام کا وجوب تو ثابت نہیں ہوتا، صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو جب کہ حدیث قرات الامام لہ قرات سے ثابت ہے کہ امام کا قرات کرنا ہی مقتدی کا قرات کرنا ہے، تو جب امام نے قرات کی اور مقتدی ساکت رہا تو اس کی قرات حکمیہ ہوئی، اس کی نماز بے قرات کہاں رہی؟ یہ قرات حکمیہ ہے، تو امام کے پیچھے قرات نہ کرنے سے قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، اور قرات کرنے سے آیت کا اتباع ترک ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ وغیرہ کچھ نہ پڑھیں۔ اوپر کی آیت کے بعد اس آیت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف سننے والے کو خاموش رہنا اور بے آواز نکالے دل میں ذکر کرنا، یعنی عظمت و جلال الہی کا استحضار لازم ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے بلند یا پست آواز سے قرات کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہم نے دیکھا کہ اس مسئلے کا کیا جواب ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔